لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرمایا باقی تمام انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام
شان بہت بلند ہے۔ نبیوں کے بعد ان نبیوں پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کی شان باقی بعد میں آنے والے انسانوں سے بلند ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کے اصحاب میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور آپ کے اصحاب، ان کا مرتبہ اللہ نے بہت اونچا بنایا ہے۔ اللہ کے منتخب شدہ یہ جو لوگ ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا ذکر خیر ہمارا موضوع ہے۔ اس بات کے دہرانے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ صحابی کوئی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا، نہ اپنی عبادات اور نیکی کے بلبوتے پر کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ صحابی وہ بنے ہیں جن کو اللہ نے نبی کے دور میں پیدا فرمایا اور نبی کی صحبت عطا فرمائی۔ بعد میں آنے والا کوئی شخص اس شرط اور مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اس معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں تاریخی کہ فلاں بندہ بڑا تاریخی ہے اور مشہور ہے، اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی شان اور عظمت قرآن میں دیکھنی ہوگی، تاریخ میں نہیں دیکھنی ہوگی۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں۔ لوگ قرآن کو چھوڑ کر تاریخ میں دیکھ کر صحابہ کی تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ تاریخ نہ نبی نے لکھی ہے نہ صحابی نے لکھی ہے، تاریخ بعد کے لوگوں نے لکھی ہے، اور لکھنے والا کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ وہ جب بغیر کسی سند کے اور بغیر کسی دلیل کے بات بیان کرتا ہے تو اس کی بات کو رد کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا اصول کافی ہے کہ ہم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب حدیث کو بھی بغیر سند کے نہیں مانتے، تو کسی امتی کا قول بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے ہم کیسے مان لیں؟ اور بالخصوص جب وہ امتی کا قول اور اس کی لکھی ہوئی تحریر قرآن اور حدیث کے بھی خلاف جا رہی ہو، اور ہمارے پاس دو آپشن ہوں، تاریخ کو چھوڑیں یا قرآن کو چھوڑیں۔ مسلمان تاریخ کو ٹھوکر مار سکتا ہے، قرآن کو سینے سے لگائے گا، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔
میرے والد محترم کے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھی بننا ہے، گندی مکھی نہیں بننا ہے۔ وہ بھی مکھی گندگی مکھی بیٹھتی ہے گندگی پر، گندی جگہوں پر، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پر، پھلوں پر، باغات میں، اس سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس۔ فرمایا صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھی بننا ہے جو گندگی پہ نہیں بیٹھتی۔ تم نے صحابہ کو تاریخ کے گندے اوراق میں نہیں ڈھونڈنا، قرآن اور حدیث کے بولوں جیسے اوراق میں ڈھونڈنا ہے۔ جب قرآن کے اوراق میں ڈھونڈو گے تو پھر صحابہ کی عظمت اور ان کی شان تمہارے پاس نکھر کے آ جائے گی۔ اور ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی غلطی نہیں، اس کی کوئی آیت ضعیف نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، صحابہ کی شان بھی قیامت تک محفوظ رہے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت کے لیے کوشاں اور محنت فرماتے رہے۔ آپ کا یہ جذبہ اور شوق میرا کوئی بھی امتی ایمان سے محروم نہ رہے۔ آپ مشرکین مکہ کو، سرداران قریش کو بھی جا کر دعوت دیتے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کی مجلس میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جن کے پسینوں سے بدبوئیں آتی ہیں، جسم سے پسینے کی بدبوئیں، غلام لوگ، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم یہاں کے وڈیرے ہیں، ان غلاموں کے ساتھ بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ آپ ہمارے لیے الگ مجلس قائم فرمائیں، الگ وقت نکالیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کوئی حکم صادر نہیں فرمایا تھا، دل ہی دل میں سوچا ہوگا پیارے نبی نے کہ یہ تو اپنے ہیں، یہ کہاں جائیں گے، ان سے کہہ دیتا ہوں صحابہ سے کہ جب یہ سردار لوگ آئیں میرے پاس تو تم ذرا سائڈ پہ ہو جائے کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا، میرے پیغمبر لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں اور خاص صفت ان کی یہ ہے کہ صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، ہر وقت رب رب کہہ کے اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، میرے نبی ان کو آپ نے اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا، نہیں ہٹانا۔ رہے وہ جو ایمان نہیں لا رہے، بہانے بنا رہے، ماں حسابہم من شیء، ان کا حساب آپ کے ذمہ تو نہیں ہے۔ ان کے بارے میں آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ تو محنت فرما رہے ہیں۔ فَتَقْرُلَهُمْ، اگر آپ نے ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیا میرے پیغمبر، تو ہم آپ کا نام بھی ناانصاف لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیں گے کہ ایک طرف ماننے والے ہیں، ایک طرف وہ بے ایمان ہیں۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں،
مادر زاد نابینا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شان والے صحابی ہیں. یہ مؤذن رسول ہے. فجر کی 2 اذانیں، ایک تہجد کی اور ایک فجر کی. ایک اذان حضرت عبداللہ دیتے تھے اور دوسری اذان حضرت بلال دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ اتنی شان والا صحابی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تشریف لے جانے لگے تو ان کو مدینہ کا امام بنایا اور گورنر بنا کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کی مجلس میں بیٹھے ہیں. حضرت عبداللہ اپنی لاٹھی دیکھتے دیکھتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آتے ہی سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اپنی بات کو پوچھنے کی جو کام تھا وہ عرض کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری کے اثرات آپ کے چہرے انور پہ آئے. آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ کاش عبداللہ اس وقت نہ آتا. عبداللہ کو کیا پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اہم کام میں مصروف ہیں. وہ تو نابینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پہ جس طرح غصے کی وجہ سے تغیر آتا ہے، سلوٹیں آتی ہیں، اس طرح کی کیفیت آئی. مبارک زبان سے کچھ بھی نہیں فرمایا حضرت عبداللہ کو. آپ کی پیشانی کی سلوٹیں اور بل آ جانا، ناگواری کے اثرات عبداللہ دیکھ رہے تھے. حضرت عبداللہ کو کیا پتا، مگر وہ دیکھ رہا تھا جس سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی اوجھل اور پوشیدہ نہیں. آسمان کے رب نے سورہ آباسا جو آخری پارے میں پوری سورت نازل فرما دی. آباسا تیبری چڑھائی، وَتَوَلَّا منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمیٰ، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا تھا. علماء کی زبان میں یہ تنبیہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. شان اور مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، بلند ہے، برتر ہے، بالا ہے. امتی کون میرے نبی کی شان کا مقابلہ کرے؟ میرے نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے تو کوئی نبی بھی سامنے نہیں آ سکتا. لیکن میرے نبی کے تربیت یافتہ شاگرد، مقتدی اور مرید اللہ کو اتنا پیارے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ناگواری کا اظہار فرمایا، اللہ برداشت نہیں کر سکے. میرے پیغمبر آپ نے ان سے منہ پھیر لیا ان کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ آپ ان کو پاک کر دیں. ان کا پاک کرنا ما علیکا، اللہ عزت کا، آپ ان کو پاک نہیں کر سکتے. ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے. آگے چل کر اللہ فرماتے کلا انہا تذکرہ، ہم نے قرآن کو نصیحت بنایا ہے، جس نے سننا ہے آ جائے. من شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، وہ چاہے غلام ہو یا آقا ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، سردار ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو. قرآن کو ہر ایک کے لیے نصیحت ہے. یہ تو مساوات سکھائی کہ اس پوری صورت میں اللہ نے من نطفہ من ای شیء خلق، یہ جو چودھری بنے پھرتے ہیں اور سردار، ان کو میں نے کس چیز سے پیدا کیا ہے، اور جو غریب بیٹھے ہیں ان کو میں نے کس من ای شیء خلق، کس چیز سے میں نے پیدا کیا. پھر اللہ ہوگا کہ من نطفہ، غریب بھی نطفے سے پیدا ہوا ہے اور سردار بھی نطفے سے پیدا ہوا ہے. یوں نہیں ہے کہ وہ سونے کے انڈے سے پیدا ہوا کیونکہ وہ سردار ہے، نہیں. من نطفہ،
ہر ایک کی کیفیت ایک، ماں کے پیٹ میں رہنا ایک جیسا، جیسی غذا میں نے ان کو دی ویسے ان کو دی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے پینے میں غور کر۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ غریب لوگ روٹی کھاتے ہوں اور امیر لوگ سونے کا نوالہ، نہیں، پیدائش بھی ایک جیسی، کھانا پینا بھی ایک جیسا، اور رہ گئی بات دنیا سے جانے کی، ثم اماتہ فاقبرہ، موت ان پہ بھی آئے گی، موت ان پر بھی آنی ہے، قبر ان کی بھی ہے ان کی بھی۔ یوں نہیں ہے کہ غریب اندھیری کوٹڑی میں جائے گا اور امیر جو ہوگا اس کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ ہوگا جس میں اس کی میت کو رکھا جائے گا، غریب کے لیے 2 چادروں کا کفن ہوگا، امیر کے لیے بہت سارے لباس ہوں گے، نہیں، ثم اماتہ فاقبرہ، ایک جیسا مرنا، ایک جیسا دفن ہونا، ایک جیسی قبر۔ جب یہ سب برابر ہے تو میرے پیارے پیغمبر، میں رب کی نظر میں آپ پر ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے برابر نہیں ہیں۔ ان کا مرتبہ اور ان کی شان اور ان کی عظمت بہت اونچی ہے۔ ایک نابینا صحابی کے معاملے کو اللہ برداشت نہیں کر سکے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ صحابہ معمولی لوگ نہیں تھے، ایک ایک صحابی کا تذکرہ آپ کرتے چلے جائیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم ان کی باتیں کرتے ہیں کئی آنکھیں برسنے لگتی ہیں ان کا تذکرہ سن کر، دلوں میں ایک محبت کا طوفان اٹھتا ہے۔ کیا لگتے وہ ہمارے نہیں لگتے، میرے نبی کے کچھ لگتے ہیں۔ یہ محبت رسول کی نشانی ہے کہ نبی سے محبت ہے تو نبی کا جو صحابی ہے اس سے بھی محبت ہے کہ وہ میرے نبی پر جان نثار کرنے والا۔ آپ نے کئی خطبات میں چونکہ یہ تذکرہ پیچھے سنا ہے اور کئی صحابہ کرام کا تذکرہ آیا، محض حکم آیا ہجرت کرو۔ ہجرت کرنا آسان ہے، آبائی وطن کو چھوڑنا، پھر جہاں آپ رہ رہے ہیں یہاں آپ کی مکمل سیٹنگ ہے، سب کچھ چھوڑنا، گھر چھوڑنا، ماں باپ چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے چل پڑے، یہ معمولی لوگ ہیں، بڑے اونچے درجے کے لوگ۔ ان کی جو میرے نبی کے ساتھ محبتیں ہیں، اسلام کے ساتھ محبتیں ہیں، اللہ کے ساتھ محبتیں، ان کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ یہاں آپ نے نہیں دیکھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے واقعے میں ان کے لیے کون سفارشی بنے؟ اللہ۔ بعد میں آنے والا کون امتی اس شخص کو حاصل کر سکے، پا سکے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دعا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری اور آپ کی زبان سے یہ جملہ نہ بھی نکلے، اللہ کا قرآن کو کئی جگہوں پر ان کو یہ تمغہ دے چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ راضی اسی طرح ہے جس طرح ہم آپس میں صلح کرتے ہیں، راضی نامہ، صلح کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ رضا مندی، پسندیدگی۔ اللہ کی نظر میں وہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن زید کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں، ان کو کیا خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف ہجرت فرما گئے۔ کسی نے آ کر کہا تو یہاں ہل چلا رہے؟ نہیں سنا، کیا ہوا؟
اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ بھی مانتے میرے نبی کی وفات سے بڑھ کر کوئی حادثہ ہے؟ کسی کی شہادت، کسی کی وفات، میرے نبی کی وفات کے عظیم سانحہ سے بڑھ کر کسی کا غم، کسی کا افسوس کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں کہ تمہیں حق چلا رہا ہے بے خبر۔ حضرت عبداللہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے والا تو کہہ کر چلا گیا، اب حضرت عبداللہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں یا اللہ میری آنکھیں لے لے، دنیا میں دیکھنے کے قابل صرف ایک ہی چیز تھی، تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ نہیں رہے اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ روایات میں آتا ہے اللہ نے ان کو اسی وقت نابینا کر دیا۔ ہے آج دنیا میں کوئی ایسا شخص جس کو کوئی کہے کہ میں آپ کو اتنے لاکھ روپے دیتا ہوں ایک آنکھ دے دو؟ کوئی دے گا؟ یا کسی کی محبت میں نہیں نا۔ صحابہ کی محبت دیکھیں میرے نبی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جب حضور نہیں نظر آئیں گے پھر کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے۔ تو ان لوگوں کی عظمت اور شان کوئی بھی ایسا نہیں جو بعد میں ان کا مقابلہ کر سکے۔ ایک صحابی، مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قاری قرآن ہیں۔ 6 صحابہ تھے میرے نبی کے دور میں جو فقیہ تھے، امام تھے فقہ کے، جن کو فتویٰ دینے کا اختیار تھا۔ ان میں سے ایک یہ ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز۔ حضرت ابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور میں ابی ادھر بیٹھو، میں تجھ کو سورت لم یکن الذین کفروا جو اما پارہ میں سورت ہے، سورت البینہ، میں تجھے یہ سورت سناتا ہوں۔ حضور سنا رہے ہیں حضرت ابی کو۔ حضرت ابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کیوں سنا رہے ہیں خاص کر کے؟ فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو سورت لم یکن الذین سناؤں۔ اگلے الفاظ سنیے گا اور پھر اسی طرح خاموش رہیے گا، سبحان اللہ بھی نہیں کہہ دیا۔ سبحان اللہ کی اگلے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت ابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وسمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ ابی کو آپ جا کر قرآن سنائیں۔ حضور نے فرمایا نعم ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے فرمایا ہے کہ تو جا ان کو قرآن سنا۔ جیسے ہی حضور نے فرمایا اللہ نے تیرا نام لیا ہے تو حضرت ابی فبکا، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، بے ساختہ رونے لگے، اللہ نے میرا نام لیا۔ مگر اللہ نے بھی کسی معمولی بندے کا نام تو نہیں لیا نا۔ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں انہی کو امام مقرر کیا تھا جو صحابہ کرام کے امام بن کر ان کو پورا رمضان اللہ کا قرآن سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے سلام ہوں ان پر۔ یعنی اگر ایک تسبیح ہو نا اور اس میں موتی یہی صحابہ ہوں، ایک ایک موتی نرالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جماعت میں صحابہ میں
ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی قاری قرآن ہے، بڑی پیاری آواز میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور جب یہ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اونچی آواز سے، تو ارد گرد کے جو گھر تھے مدینہ منورہ میں، وہاں کی خواتین اپنے بچوں کو خاموش کرا دیا کرتی تھی، خاموش ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا پیارا شاگرد قرآن پڑھ رہا ہے، ہمیں قرآن سننے دو. یہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح آئے، فجر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد یا رسول اللہ آج کی رات میرے ساتھ بڑا عجیب ماجرا پیش آیا ہے. میرا ایک ہی کمرے کا گھر ہے، اسی میں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، میرا بیٹا یحییٰ وہ وہیں پر چھوٹا سا معصوم بچہ میرا سو رہا تھا، اور میں اٹھا، وضو کیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا. بیٹے کا نام کیا؟ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھا کرتے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا اور ایک بیٹے کا نام عبداللہ رکھا اور ایک بیٹے کا نام قاسم رکھا. آج کے مسلمان کے لیے نئے نام جو کسی نے نہ سنے، یہ ایان ہے اور یہ ارشمان ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے. اور کسی پڑھے لکھے نے بچوں کے نام رکھے شرجیل. شرجیل نام کا کوئی بندہ اس کائنات میں آج تک کوئی نہیں گزرا. صحابی کا نام ہے شرجیل نہیں ہے، شرحبیل ہے. پڑھے لکھے الفاظ میرے سمجھیں گے. شین اور رے ہے، اس کے بعد ہا ہے جس کو آپ حلوے والی آ کہتے ہیں، حکے والی. میں بھی کیونکہ بولی میں حلوے کے نام دوں گا، حکے کا نام تو پھر آپ ہی ہے. حلوے والی ہا، پھر بے ہے، پھر یہ ہے اور پھر نام ہے. یار لوگ چونکہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں انہیں بے کا نقطہ ہے کے نیچے پڑا، اس کو شرجیل بنا دیا. نام کیا ہے؟ شرحبیل. یہ صحابی کا نام ہے. نام رکھتے ہوئے نام کا نہ مفہوم پتہ ہے نہ صحیح نام کا پتہ ہے، لیکن رکھنا تو چونکہ نیا نام ہے. صحابہ نے سکھایا کہ نام رکھو نبیوں والے، یا پھر ہمارے لیے تو بہترین نام ہے صحابہ کے نام ہیں، بڑے پیارے نام ہیں. اور میں تو کہا کرتا ہوں بچوں کے بچیوں کے وہ نام رکھو جن کو میرے نبی نے آواز دی ہو، پکارا ہو، بلایا ہو. انس یا معاذ یا مصعب، سہیب، یہ نام ہے. اور وہ نام جس کا نام میرے نبی کے ماننے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان، خالد. یہ نام ہے میرے نبی کے صحابہ کے. بچوں کے یہ نام رکھے جائیں، سعادت مندی ہوگی، خوش بختی ہوگی کہ میرے گھر کے آنگن میں ابو بکر پکارا جائے اور عمر اور عثمان اور علی، حسن اور حسین پکارا جائے. یہ تو خوش بختی ہوگی. یہ تو خوش بختی کی علامت نہیں کہ کسی فلمی ایکٹر کا نام رکھا جائے کہ چونکہ فلاں ڈرامے میں دیکھا تھا یا فلاں فلم میں نام سنا تھا، اچھا لگا تھا، بس اس وجہ سے. اچھے نام یہی تھے. اور میرے نبی کے سامنے اگر کسی صحابی کا غلط نام آیا بھی جو پہلے دن کے دائرہ اسلام سے باہر تھے، جب اسلام میں داخل ہوئے حضور نے پوچھا کیا نام ہے، اگر ان کا نام غلط تھا تو حضور نے بدل دی. اس طرح کی کئی مثالیں. خود حضرت حسن و حسین کے نام حضرت علی نے کیا رکھے تھے؟ حرب. حسن پیدا ہوئے کیا نام ہے؟ حرب. علی رضی اللہ تعالیٰ وہ چونکہ جنگجو تھے، حرب کا معنی بھی جنگ ہے.
بچوں کے نام بھی وہی غلبہ ہوتا ہے نا سوچ کا. حضور نے فرمایا حرب نہیں، یہ حسن ہے. حضرت حسین پیدا ہوئے، حضور تشریف لائے، کیا نام رکھا علی؟ حرب. فرمایا نہیں یہ حرب نہیں، یہ حسین ہے. حضور نے غلط نام اگر تھے تو ان کو بدل دیا. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے. حضرت حسین ابن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بتا رہے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا یحییٰ سو رہا ہے، گھوڑا یہاں بندھا ہوا ہے، میں نے بھی مصلی قائم کیا اور میں قیام کی حالت میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگا. کچھ ہی دیر میں گھوڑا اچھلنے لگا. مجھے خطرہ پیدا ہوا کہیں یہ میرے معصوم بچے کو روند نہ ڈالے، جانور ہے. میں نے اپنی نماز جلدی سے مختصر کی. جیسے ہی میں نے تلاوت ختم کی گھوڑا آرام سے سکون سے کھڑا ہو گیا. پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا، کچھ بھی نہیں، سب سکون ہے. پھر میں آیا، میں نے پھر نیت باندھی، پھر اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوا، گھوڑا پھر اچھلنے لگا. 3 مرتبہ ایسا ہوا. حضرت حسین حضور کو سنا رہے ہیں یا رسول اللہ. تیسری بار میں نے نماز ختم کی، میں کمرے سے باہر نکلا. میں نے دیکھا ایک نور کا بادل ہے جس کے اندر بڑے ہی خوبصورت چراغ روشن ہیں. وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ آیا تو قریب تھا لیکن اب وہ اوپر جا رہا ہے. حضور نے فرمایا حسین تو نے تلاوت کو نہیں روکنا تھا. تو جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگا نا، وہ جو تجھے بادل کا ٹکڑا نظر آ رہا تھا وہ بادل نہیں تھا، وہ اللہ کے نورانی فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین اگر تو تلاوت نہ روکتا، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھتا بھی اور وہ تمہارے ساتھ مصافحہ بھی کرتے، ہاتھ بھی ملاتے. میرے نبی کے صحابہ معمولی لوگ نہیں تھے جن کا قرآن سننے کے لیے انسان نہیں، آسمان کے فرشتے، اور فرشتے اپنی مرضی سے آ رہے تھے. اللہ نے بھیجا، جاؤ میرے نبی کا شاگرد اتنا پیارے انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے، جاؤ تم بھی جا کر سنو اس کا قرآن. مرد صحابہ کرام کے تذکرے سنے. عورتوں میں میری آپ سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر لیں. حلالی بیٹے ماں کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. یہ وہ ماں ہیں جن کا ماں ہونا میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ میرے نبی کی تمام ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 نکاح فرمائے، 13 گھر والیاں ہیں. ہم سب کی مائیں ہیں. جو بھی ایمان والا ہے وہ اس کی مائیں ہیں. اور سب سے پہلی ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں پہلا نمبر اور حضور کی ساری اولاد کی ماں ہیں سوائے ایک بیٹے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. آپ بھی مانتے ہیں 4 یا نہیں مانتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں؟ 4. نام آتے ہیں آپ کو؟ بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی اور چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں اور 2 صاحبزادے قاسم اور عبداللہ. اور حضرت عبداللہ جو تھے حضور کے صاحبزادے، ان کے 2 لقب بھی ہیں، طیب اور طاہر. ان کو طیب اور طاہر بھی پکارا جاتا ہے.
6 بچوں کی، حضور کی 6 اولادوں کی والدہ ہیں حضرت خدیجہ، بہت مالدار خاتون تھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا الم یجدک یتیما فآوی، میرے پیغمبر آپ یتیم نہیں تھے، بے سہارا نہیں تھے، میں نے آپ کو سہارا دیا۔ کس شکل میں؟ خدیجہ کی شکل میں، جنہوں نے گھر بھی دیا، تن من دھن سب کچھ حضور پہ وار دیا، قربان کر دیا۔ وہ حضرت خدیجہ حضور کے لیے کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہے، حضور کو نہیں پتا خدیجہ اس طرف آ رہی ہے، حضور کی بات ہو رہی ہے جبریل امین کے ساتھ۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ میں یہاں خطابت نہیں چمکاتا، میرے پاس جو باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو جھولی پھیلا کے بیٹھنا ہوگا، یہ موتی ہوتے ہیں، جھولی میں محفوظ کر لیں ان کو، یہ بھلانے کی یا بے رخی کے ساتھ سننے کی باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ میں الحمدللہ قصے کہانیاں نہیں سناتا، اور کچی باتیں کرنے کا بھی الحمدللہ میں عادی نہیں ہوں۔ اب تو بڑا عرصہ ہو گیا ہمیں یہاں پر، 2006 سے لے کر جو جمعہ ہماری اس مسجد کا شروع ہوا آج تک الحمدللہ۔ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، جبریل حضور کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں، آپ کے لیے کوئی چیز لا رہی ہیں کھانے کی، وہ جب آپ کے پاس آئے نا تو ان کو کہیے گا اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، رب کے سلام آ رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تمام ازواج مطہرات میں دین کا سب سے بڑا علم حضرت عائشہ کے پاس، فقیہ ہیں، حضور کی بہت ساری احادیث مبارکہ کی راویہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی تو گھر والیوں نے ہی آگے امت کو بتائی ہے نا، باہر کی زندگی کیسی تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا۔ صحابہ کرام کے تذکرے میں کئی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں نا ذہن میں، اللہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک صحابی دور دراز کے کہیں کے تھے، غیر مسلم تھے، حضور کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، یہاں سے واپس چلے گئے۔ وہ اتنا دور دراز کے تھے اور شاید حضور کی وفات کے قریب کا زمانہ تھا کہ پھر انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، پھر دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ انہوں نے ساری زندگی بٹن نہیں لگائے، گریبان کھلا رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تھا تو حضور کا گریبان چونکہ کھلا ہوا تھا، اب میں بھی ساری زندگی گریبان کھلا رکھوں گا۔ یہ محبتوں کی علامتیں ہیں، یہ میرے نبی کے اصحاب ہیں، حضور کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرنے والے یہ لوگ ہیں، یہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ آگے جاری رہے گا۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں ان کی سچی محبتیں پیدا فرمائے۔ ہمارے ملک میں تو یہ چل نکلا ہے نا کہ جو بھی صحابہ کا نام لے اس کو مٹا دیا جائے۔ کائنات جب سے بنی ہے اور میرے نبی کے اصحاب جب سے آئے ہیں، ان پر جان نثار کرنے والے اس دور سے لے کر آج تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ محض صحابہ کا نام لینا اگر اتنا بڑا جرم ہو کہ ایسے بندے کو زندہ رہنے کا پھر کوئی حق نہیں، اس کو رب کے پاس پہنچا دیا جائے، تمہاری نظر میں ایسا ہو کہ یہ بندہ مٹ گیا تو صحابہ کا نام مٹ جائے گا، صحابہ کا نام کبھی نہیں مٹنے والا، کیونکہ قرآن نہیں مٹنے والا، اور قرآن ان کے تذکروں سے بھرا پڑا ہے۔ میں نے عرض کیا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، وہ قرآنی لوگ ہیں۔ ہم جب قرآن کے آیات کھول کے دیکھتے ہیں، کہیں پر تو اولئک هم الصادقون نظر آتا ہے، کہیں پر اولئک هم الراشدون، کہیں پر اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں پر اولئک هم المتقون هم المفلحون، کہیں پر آسمان کا رب کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھا ہے. کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے. پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر کیسے تنقید ہو سکتی ہے؟ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ سے ڈرنا، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. وہ بہت بڑے عالم دین مولانا ڈاکٹر عاطف رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا. آج مسلمان احتجاجاً ہڑتال کیے ہوئے ہیں، کیونکہ جب آپ کو تکلیف ہوتی، درد ہوتا ہے، آپ اس کا اظہار نہیں کریں گے تو برابر والے کو کیا پتا کہ اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کتنا درد ہو رہا ہے. صرف یہ اپنا احتجاج ریکارڈ بنانے کے لیے قرآن احتجاج کیا ہے. اول نمبر پر تو دعا ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے. اللہ ناموس رسالت اور ناموس اصحاب رسول کی بھی حفاظت فرمائے. اور یہ بھی خاص طور پر دعا کیا کریں اللہ اس وطن عزیز کو بد امنی اور انتشار سے محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.